بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 15 مارچ ہے، سال 2022۔ اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے مابین تلخیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور درمیان میں اتحادی اپنی لاٹری نکلوانے کے چکر میں اپوزیشن تحریک پر ایک مبینہ الزام ہے کہ اس پوری تحریک کے پیچھے مغرب اور امریکہ ہے، جو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے۔ وہ 6 کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر امریکہ اور مغربی طاقتیں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہیں؟ پاک فوج کے سابق جنرل نے کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بھارت کا OIC کے خلاف ایجنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے ایک بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ انتہائی عام ویڈیو ہے اور میں امید کروں گا کہ آپ اس کو سماعت کرنے کے بعد قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ لیکن ایک تاریخی حوالے سے آج کی میں ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کو علم ہے کہ ہمیں پاکستان کے ابتدائی زمانے کے اندر پاکستان کے لیے 2 آپشن تھے۔ یا تو ہم نے رشیا کے کیمپ میں شامل ہونا تھا یا امریکن کیمپ کے اندر شامل ہونا تھا، اور اس دوران امریکہ پاکستان کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا اور دونوں ممالک سے پاکستان کو دعوتیں موصول ہو چکی تھی۔ اور اس وقت وزیر اعظم لیاقت علی خان جو ہے وہ رشیا جانے لگے تھے، پھر رشیا نہیں گئے، اور اس وقت جو ہے وہاں امریکہ کے اندر جو پاکستان کے سفیر تھے انہوں نے ایک خط لکھا اپنے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو، اور امریکہ نے جس طریقے سے یو ٹرن لیا پاکستان کے حوالے سے، وہ بڑی عام باتیں لکھی۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ جب امریکی کیمپ میں پاکستان گیا تو اس وقت امریکہ کا کیا رویہ تھا اور پھر کیسے یہ تبدیل ہوا۔ یہ ایک کتاب ہے، ٹوٹتی بنتی اسمبلیاں اور سول ملٹری بیوروکریسی، پاکستان کی تاریخ پر ایک بڑی زبردست کتاب ہے احمد سلیم صاحب کی۔ اس کے اندر خفیہ امریکہ کی جو دستاویزات ہیں اور جو رپورٹس وہاں سے پاکستان آئیں، اس حوالے سے یہ ایک دستاویز ہے، پہلے پڑھتا ہوں چونکہ یہ ایک تاریخی حوالہ ہے۔ اب یہ 1949 میں امریکہ میں پاکستانی سفیر مسٹر اصفہانی کا وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام مکتوب، یہ 7 ستمبر 1949 کا مکتوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے، یعنی وزیر اعظم کو جو سفیر ہیں امریکہ میں وہ مخاطب کر رہے ہیں، آپ نے ماسکو کے دورے کی دعوت قبول کر کے حکمت عملی کا شاہکار نمونہ پیش کیا ہے۔ چند ماہ پہلے تک ہم لوگ امریکی محکمہ خارجہ کے درمیانے درجے کے حکام سے چند میٹھے بولوں کے سوا اور کچھ حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے۔ ہمیں تو بس اچھے لونڈوں کی حیثیت سے قبول کیا جاتا تھا، یعنی یہ حیثیت تھی اور یہ الفاظ لکھے ہیں، ہمیں تو بس اچھے لونڈوں کی حیثیت سے قبول کیا جاتا تھا، یعنی ایسے لڑکے جو نہ تو کمیونزم کی طرف آنکھ اٹھائیں گے اور نہ ہی بائیں بازو کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلیں گے۔ ہمارے ملک کو سنجیدہ توجہ کے قابل سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ دوسری طرف امریکی حکومت بھارت پر بہت زیادہ توجہ دیتی تھی، بھارت کو خوش کرنے کی خاطر وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھی، لیکن آپ کی طرف سے ماسکو کی دعوت قبول ہونے کے بعد پاکستان راتوں رات امریکی حکومت کی نظروں میں عام ہو گیا ہے۔ اب وہ یہ تاثر زائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، یعنی امریکہ والے، کہ امریکہ بھارت کے معاملے پر جانبدار ہے۔ ہمارے شبہات دور کرنے اور ہمیں یہ جتلانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مناسب سلوک کیا جائے گا اور وہ توجہ دی جائے گی جس کے ہم مستحق ہیں۔ یہ اس سفیر کا ایک خط ہے اپنے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام، کہ امریکہ اور رشیا کے جو کیمپ میں شامل ہونا تھا، اور وہ دن اور آج کا دن، چونکہ ہم نے امریکنز کو قبول کیا، رشیا ہمارے خلاف ہوا، انڈیا کے ساتھ دونوں ممالک کی چونکہ ایک بڑی آبادی ہے اور وہاں کی حکومتیں جو ہے مسلسل وہ کچھ بہتری کرتی رہی عوام کے لیے، اور غربت کے باوجود بھی معاملات بہتر ہوئے، اور اتنی بڑی آبادی کو دنیا کا کوئی ملک بھی نیگلیکٹ نہیں کر سکتا چونکہ وہاں پہ بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں۔ تو رشیا کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات اچھے رہے، اور یہاں پر ہم امریکہ کی گود میں رہ کر بھی امریکہ سے اچھے تعلقات نہیں بنا سکے۔ اب بڑے عرصے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے آزاد خارجہ پالیسی کی تشکیل دی ہے، جس کا ذکر پرائم منسٹر اپنی تقریروں کے اندر کر رہے ہیں، اور اس کی امریکہ کے اندر اور ان کے اتحادیوں کے اندر بڑی تکلیف ہے، اور وہ وجوہات میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہاں پر ایک شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، یقیناً پاکستان کی ایجنسیز نے یہ ان کو خبر دی ہے، حالات بڑے سنگین ہیں، اور خود وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ آئندہ 2-3 دن انتہائی اہم ہے سیکورٹی کے حوالے سے بھی، چونکہ ایک بڑی تقریب اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔
اتنے بڑے اسلامی ممالک آ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو انڈین ہائی کمیشن ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے۔ مونا خان نے رپورٹ دی ہے، وہ کہتی ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد OIC کانفرنس کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے، اس ضمن میں دن رات کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے پاس اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں۔ پاکستانیوں کو بھارت کے اس منصوبے میں مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپوزیشن جماعتوں کو انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ دانستہ یا دانستہ اگر OIC کانفرنس کے روز آپ اس طرح کا مارچ کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ آپ جس طرح بھارت ایکٹیو ہے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ سابق فوجیوں کے حوالے سے جو افسران تھے ان کے حوالے سے چند دن پہلے، کوئی 3-4 دن پہلے میں نے ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طریقے سے ان کی رائے یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کا تختہ امریکہ اور مغربی ممالک الٹنا چاہتے ہیں، اور یہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر امریکہ مداخلت کرتا ہے، سیاسی عدم استحکام پیدا کرتا ہے، بعض اوقات اپوزیشن کو پیسہ لگایا جاتا ہے، خون خرابہ کیا جاتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں تاکہ وہاں جو استحکام ہے وہ خراب ہو۔ اب اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ پاکستان میں بالکل وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے جو 2014 میں یوکرین میں روس نواز منتخب حکومت کے خلاف CIA، USAID اور 6 دیگر ڈونرز کی مدد سے پہلے عدم اعتماد، پھر عوامی بیداری کے نام پر تصادم کے بعد اقتدار پر امریکی ایجنٹوں نے قبضہ کر لیا۔ پاکستان میں اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ چیز جو ہے انہوں نے اشارہ کیا۔ اب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد ہارون اسلم ہے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جنرل رحیل شریف جب آرمی چیف بنے تھے تو یہ بھی اس وقت موسٹ سینئر ججز میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ بھی ان کا نام آ رہا تھا کہ شاید یہ آرمی چیف بنے، لیکن پھر پورا افعال جو ہے وہ جنرل رحیل شریف کے نام نکلا۔ اب یہ اتنی اہمیت کے عمل ہے، دیر ہے کوئی زیادہ دور نہیں کہ وہ بہت عرصہ ہو گیا ان کو ریٹائر ہوئے، تو اس طرح کا جو ماضی قریب کے اندر ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہے اس کے بعد بڑی معلومات ہوتی ہے، پھر ان کے تعلقات ہوتے ہیں، دیر ہے جس ادارے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، اسی جگہ پر ان کی رہائشیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر کچھ انفارمیشن ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح پاکستان کا امیج بلند کیا ہے، اب وہ امریکہ اور مغربی ممالک کو کھٹک رہے ہیں، چائنا اور رشیا کے ساتھ یہ جو تعلقات ہیں اور آزاد خارجہ پالیسی کی بنا پر۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان اتنے پر اعتماد اور بے باک ہیں جبکہ اپوزیشن مایوس نظر آتی ہے۔ نمبر مکمل سوالیہ نشان، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کویسچن مارک، نہیں معلوم، لیکن یقینی طور پر یہ اللہ پر اس کا غیر متزلزل یقین اور اس کی مرضی کی تابعداری ہے جو اسے فضل کے ساتھ اس طرح کے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم آگے کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی کوششیں ناکام ہونے لگی۔ عمران خان ان کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح سے کام کرتا ہے۔ بیرونی طاقتوں کی سازشیں عیاں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ احساس کہ وزیر اعظم کا جانا پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے 6 وجوہات دی ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اور مغربی ممالک عمران خان کی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ وجوہات کیا ہیں کہ امریکہ اور مغرب عمران خان کو بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً ان کا اشارہ یہی ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن ایک تحریک ہے، موومنٹ ہے، کچھ دانستہ ہوں گے، کچھ نادانستہ اس کا شکار ہو کر پاکستان کے اندر جو اس حکومت کے خلاف کھیل کھیل رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے پوری عمر امریکہ کو مرد آباد کہنے والے جو فضل الرحمان ہیں وہ امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں، یورپ کے اور یہودیوں کا ایجنٹ کہنے والے سارے اب وہ عمران خان کے یورپی یونین کے حوالے سے ایک خوددار قوم کے طور پر جو بیان ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ یعنی امریکہ اور یورپی ممالک کی اس موقع پر نوکری کے یہ جو بیانات ہیں یہ سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور پھر میں چونکہ ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے ہفتہ تقریباً ہو گیا ہے، اور اس کے اندر جو میں نے ازیوم کیا، جو مجھے لگا، جو پرسیپشن بنی کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ اس کے پیچھے فارن فنڈنگ ہے، اس کے پیچھے کچھ بین الاقوامی طاقتیں ہیں۔ یقیناً اب ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا ان کے سامنے نیچے لیٹ جاتی ہے یا واقعتاً وہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ یہ تو امتحان ہوتا ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی یقیناً۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کی
کہ پاکستان میں امریکی اڈوں کی اجازت عمران خان نے نہیں دی، ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اڈے مانگے بھی تھے اور پھر دیے نہیں تھے۔ یہ سلامتی جو کونسل کے ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف، انہوں نے بتایا تھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں دوسری وجہ ہے اسلامی افکار اور امت میں مقبولیت کا تذکرہ، کہ پرائم منسٹر عمران خان جس طرح پردے کی بات کرتے ہیں، اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے اسلامی اقدار اور ثقافت کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں دنیا کے مختلف انٹرنیشنل فورمز پر، یقیناً ایک وہ عالم اسلام کے بڑے لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے امریکہ اور مغربی طاقتوں کو قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ خدمت کا مظاہرہ نہ کرنا، یعنی پہلے جس طرح کے حکمران تھے زرداری، نواز شریف اور دیگر، وہ مغرب اور امریکہ اگر حکم دیتا تھا تو لیٹ جاتے تھے، جیسے ایک کال کی جنرل مشرف لیٹ گئے، سب کچھ دے دیا۔ اب اسی طرح زرداری ہے، 400 اٹیک ہو گئے، ڈرون حملے ہو گئے، مذمت بھی نہیں کی۔ تو چونکہ بے جرت قیادت کبھی جو ہے وہ ملک خوددار قوم کھڑی نہیں کرتی۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سوچتے ہیں ملک کے مفاد میں، اور ایسے ہی ہاں اور نہ نہیں کر دیتے بلکہ ملک کی مفاد کو آگے رکھتے ہیں، اور یہ بات بھی مغرب اور امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سابق فوجی جنرل کی یہ آپ کو اسیسمنٹ ہے یا انفارمیشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ چوتھا وہ کہتے ہیں آزاد خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہونا، یعنی جہاں پر ضرورت ہے آپ سی پیک کے لیے کام کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، امریکہ یورپی ممالک کے ساتھ آپ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ڈو مور کا مطالبہ جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ جہاں پر غلط ہے کہ آپ نے افغانستان کے اندر یہ جو جنگ لڑی ہے پاکستان کی، آپ نے $150 ارب کا معاشی نقصان کی ہے، 80,000 سے زائد جانیں قربان کی ہے، اور پھر بھی آپ اتنے بے قابو ہو کر جس طریقے سے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ پاکستان اپنے مفاد میں فیصلہ کرے گا اور اس کے مطابق چلے گا۔ یہ آزاد خارجہ پالیسی یہ مغرب اور عمران خان کو قابل قبول نہیں ہے، اس لیے وہ حکومت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ پانچویں وہ کہتے ہیں علاقائی اتحاد کی طرف بڑھنا، چین اور رشیا، یہ اکنامک کوریڈور اور پھر جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں اور پاکستان کا ظاہر ہے اگر معاشی طور پر مقروض رہے گا، کمزور رہے گا، عدم استحکام رہے گا، تو یہ امریکہ کا دست نظر رہے گا، IMF کا ذریعے اس پر پریشر ڈالا جائے گا۔ یہ بات بھی ان کو گوارا نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں روس یوکرین جنگ پر ڈکٹیشن نہ لینا۔ حالیہ جو خط لکھا ہے یورپی یونین کے ممالک کو، اور یہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ان کو للکارا ہے پھر عوام کے مجمع میں کہ ہم آپ کے نوکر اور غلام نہیں ہیں، آپ کے کمی کمین نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کرو جو ممالک کا آپس کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ 6 وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اور مغربی ممالک عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اپوزیشن کی اس تحریک کے پیچھے کوئی ہے نہیں ہے، دانستہ نہ دانستہ، بہرحال حکومتی حلقے اور وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے گڑبڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کے سامنے یہ لیٹ گئے ہیں اور امید پر قائم ہے۔ اور اس سے پہلے چونکہ فضل الرحمان اظہار خیال کر بھی چکے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ سے مدد طلب کر، جو بائیڈن سے مدد طلب کر چکے ہیں اپنے سٹیٹمنٹس کے اندر کہ یہ یہاں پر جمہوری روایات کو پروان چڑھانے میں مدد دیں گے، اور اس سے پہلے وکی لیکس کے اندر انکشاف ہو چکا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔